ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 کریں گے، آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک۔ یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس رکوع میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ اپنے ورڈز میں آپ کو ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کے بعد جو آیات ہیں اس کو ہم الگ الگ سے وہ بھی پڑھیں گے تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے اس چیز کا۔ اچھا، یہ آیت نمبر جو یہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے جو کسی کی پیروی کرتا ہے۔ جیسے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات سکھائی تھیں انہوں نے ان کو فالو کیا، پھر آگے حضرت عمر جو ہیں وہ اس طرح سے چلتے جا رہے تھے۔ خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے کہ پیچھے اس کا میننگ ہوتا ہے پیروی کرنا۔ تو انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آتی ہے نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خلیفہ کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے راستہ چوز کرے، اچھا یا برا۔ اس کو تعلیم دی ہے۔ ارواح جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ارواح بنائی تھیں، ان سے عہد لیا تھا، ان کو تعلیم دے دی تھی، اس کے اندر ایک اچھائی اور برائی کی سمجھ ڈال دی تھی، اور اس کے بعد پھر زمین پہ بھیج کے اپنے جو ہے وہ اس کو ہدایت بھی آتی رہی ہے، یعنی انبیاء کرام بھیجتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو انسان نے لیکن اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے یا غلط راستہ اختیار کرنا ہے۔ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ انسان اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہی کرنی ہے۔ ان کے پاس نو آپشن نہیں ہے کہ وہ نہ نہیں کر سکتے، وہ ایسے نہیں بنے ہوئے، وہ اپنی مرضی کے بنے ہوئے۔ تو اس وجہ سے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا، اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ چوز کرتا ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ جب پورا یقین کرتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے وہ اللہ کو انسان سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق اللہ کو بہت پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پہ، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ تو پھر زمین میں فساد مچائیں گے۔ تو اب وہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا؟ وہ ایسے پتہ چلا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جنات تھے یہاں پہ، تو وہ کافی فساد برپا کرتے تھے، تو اس کی نالج میں آ کے فرشتوں نے یہ بات کی تھی۔ اب ہمیں یہ بات کیسے پتہ کہ جنات یہاں پہ تھے؟ دیکھیں، یہ جو مفسرین ہوتے ہیں نا، یہ پھر مختلف کتابوں کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، تورات، انجیل، زبور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے صحیفے، یہ وہاں سے چھوٹی چھوٹی ایسی جو نالج ہے نا وہاں سے پتہ چلتی ہے کہ زمین میں پہلے کیا تھا، کون سے انبیاء کرام آئے تھے، ان کی ڈیٹیلز، یہ سارے پھر مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اس کا علم نہیں ہے، یعنی تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ دنیاوی نام سکھائے تھے، جو چیزیں ان کے دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے درخت، پودا، پھلوں کے نام، اور جتنا بھی دنیاوی علم تھا نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور فرشتوں سے پھر وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ کو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے پاس مخصوص علم ہے، ہر فرشتہ اپنی جاب کر رہا ہے، وہ جو اپنی جاب کر رہا ہے اس کا علم اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، دوسرا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کریشن اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں بالکل۔
تو پھر فرشتوں کو نام نہیں پتہ تھے، تو پھر جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سے پوچھا ان کے سامنے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سکھا دیا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ یقین آ گیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے نہیں کیا۔ اچھا، سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا، سجدہ روح ربانی کو ہوا تھا، کہ وہ ایک روح جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی تھی اس انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اوپر سجدہ تھا، یہ چیز تھی۔ تو ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ ابلیس نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ ابلیس جو فرشتے ہیں وہ تو بتائے نا کہ وہ تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ تو نو نہیں کر سکتے۔ جو ابلیس ہے نا، جو شیطان ہے، وہ جن ہے، وہ جنات کا سردار تھا، اور وہ اللہ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ تو اس کی نا کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی کہ میں تو خود اتنا عبادت گزار ہوں، تو میں کیوں جھکوں، اس نے تکبر کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب تم جو ہے اب تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، اماں حوا کو، جنت میں بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہاں پہ خوب کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، لیکن صرف اس درخت سے کچھ نہ کھانا۔ تو اب درخت سے کچھ نہ کھانا، اور یہ بھی بتا دیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب شیطان ورگلاتا ہے نا، تو وہ جب شیطان ورگلاتا ہے تو پھر بندہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ شیطان نے بڑے طریقے سے ہر چیز سے ورگلانا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ درخت کھا لیں، آپ تو پھر زندہ رہیں گے سارے زندگی، اور اللہ کی عبادت کریں گے پھر آپ۔ اس طرح سے کر کے شیطان نے ان کو ورگلایا تھا، تو انہوں نے پھر درخت کا پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ہوا یہ کہ وہ جو تھے نا، ان کے کپڑے اتر گئے تھے۔ تو جب ان کے کپڑے اتر گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے اور جھاڑیوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ جو حصہ ہے نا، کپڑے اتر گئے، یہ والا حصہ، یہ پارٹ آئے گا حضرت آدم علیہ السلام کا اگلی دوسری صورتوں میں، لیکن میں نے آپ کو ویسے پہلے ہی بیان کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ مختلف جگہوں پہ آئے گا قرآن مجید میں۔ یہ تو سب سے آخر میں 7ویں بار آ رہا ہے، 7 دفعہ آتا ہے، اور یہ آخری دفعہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا، وہ جو صورتیں ہیں، اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا سورہ بقرہ سے پہلے، تو ان میں ان کا ذکر آ چکا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پہ بعد میں پڑھیں گے، اس میں ہم پہلے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پھر ہوا تھا کہ وہ پھر انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا، انہوں نے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بتائی ان کو کہ آپ یہ دعا مانگیں، خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ان کو۔ اور پھر جب انہوں نے وہ دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ میں آپ کو میں گروپ میں وہ دعا بھی سینڈ کروں گی، جو دعا قرآن مجید میں آئیں گی اس کو تو ہمیں پکا یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے افضل دعائیں کوئی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں قرآن مجید میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، اور ان کو کہا کہ اب تم اتر جاؤ زمین پر، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ کون دشمن؟ یعنی شیطان کے ساتھ ان کی دشمنی ہوگی۔ تو یہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا سارا قصہ تھا۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آیت نمبر 13 میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے یا فساد مچائے اور خون ریزیاں کرے؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح میں مصروف ہیں، تو زمین میں جو آپ ایسا چیز مقرر کر رہے ہیں جو فساد میں جائے گا۔ پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا، ہمیں نہیں پتہ ان کے نام۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی، اور جو کچھ مجھے معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اصل میں اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال تھا کہ خلیفہ تو ہمیں بننا چاہیے تھا زمین کا، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے کی کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اتنی عبادت اور اتنی تسبیح تو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو خلیفہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو مقرر کر رہا ہے زمین کا۔ پھر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، یعنی تکبر میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، یعنی اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ ترغیب دے کے یعنی انہوں نے اس کی اہمیت، شیطان نے ان کو ایک غلط اہمیت بتائی کہ اس درخت کے پھل کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو کھا کے ساری زندگی انسان زندہ رہے گا، یہ بات تھی۔ تو ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا۔ کس حالت سے؟ جس میں وہ رہ رہے تھے، یعنی وہاں پہ نہ کوئی محنت تھی، نہ کوئی مشقت تھی، اتنا اچھا کھانا پینا تھا، اتنا اچھے سے وہ رہ رہے تھے وہاں پہ جنت میں۔ پھر آگے جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا، یعنی ہم اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ زمین میں ایک خاص وقت معین تک کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ پھر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہاری طرف پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ پھر آخر میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، میں نے اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنی ہی بات بتائی ہے آپ کو جتنی اس رکوع میں موجود ہے، جتنی اس آیات میں کی گئی ہیں، لیکن جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی صورتیں پڑھیں گے نا تو اس میں پھر مزید ڈیٹیل آئیں گی، یعنی جو کنورسیشن شیطان اور اللہ کے درمیان ہوتی، اللہ اور شیطان کے درمیان جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ ساری آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ساتھ جنت میں کیا ہوا وہ ساری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے توبہ کرنے کو کہا تھا اور وہ جو دعا سکھائی تھی وہ آئے گی۔ تو اسی طرح یہ ساری نا ڈیٹیلز کھلیں گی۔ ابھی جو سورہ بقرہ ہے نا وہ مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا خوبصورت ہمارا یہ قرآن ہے، اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا ہے کہ ابھی جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتائیں گے سورہ بقرہ میں کہ زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، پھر جو آگے آگے ہم پڑھیں گے نا تو چیزیں مزید اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی جو کمپلیکیشنز ہے وہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بچے کو بناتا ہے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ کی کیا تخلیق ہوتی ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی مائنوٹ ڈیٹیلز دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ تو زندگی ایسے انسان کی ہوتی ہے کہ اسے کھلتی ہی چلی جاتی ہے، انسان کا ویژن بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب، پہلے دعا سورہ فاتحہ ترتیب دی ہے، پھر سورہ بقرہ جس میں بیسک ہر چیز بتا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر کھولتا چلا جائے گا چیزوں کو۔ تو اس طرح سے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔